یہ محبت کا سبق بہت پرانا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت اور جشن میلاد مصطفیٰ منانے کا عمل بہت پرانا ہے۔ ہم آج آئے ہیں مگر یہ عمل تو اس وقت سے جاری ہے۔ امام شمس الدین ذہبی اور حافظ ابن کثیر اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی سلطان مظفر الدین ابو سعید کوکبری جو اربل کے بادشاہ تھے، ان کے بارے میں امام شمس الدین ذہبی سیر اعلام النبلاء میں اور اپنی دیگر کتب میں اور امام ابن کثیر تفصیل سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سلطان مظفر الدین ابو سعید کوکبری وہ صرف سلطان نہیں تھا، اس سے بڑا صالح حکمران میں نے اس دور میں نہیں دیکھا۔ وہ اربل کا بادشاہ تھا، وہ متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، فیاض بھی تھا، دریا دل بھی تھا، غریب پرور بھی تھا، یتیموں کا سہارا بھی تھا۔ اس نے اپنے دور میں دائمی مریضوں اور اندھوں کے لیے الگ گھر اور الگ مساکن بنا رکھے تھے، پھر ہر پیر اور جمعرات کے لیے ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا، پھر بیواؤں کے لیے، خواتین کے لیے، یتیموں کے لیے الگ آغوش بنا رکھے تھے، پھر بیماروں کے لیے الگ ہسپتال بنا رکھے تھے، پھر ان کی تیمارداری کو ہر دن مقرر کیے تھے، پھر وہ خود جایا کرتا تھا، پھر احناف اور شوافع کے لیے الگ الگ مدارس بنا رکھے تھے، پھر الگ الگ خانقاہیں انہیں بنا کے تعمیر کر کے دی تھی، الگ الگ دارالعلوم بنا کر دیے تھے۔ یہ تو اس کا مذہبی رجحان تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا عاشق مصطفیٰ کوئی نہیں، اس سے بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والا کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا عمل یہ تھا کہ جب ماہ ربیع الاول آتا تو وہ ایسا میلاد مناتا جس جیسا اس دھرتی پہ کوئی اور نہ مناتا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ عظیم الشان عالمی محفل میلاد منعقد کرتا، ایک بہت بڑا اہتمام کرتا۔ پھر وہ دلیر بھی تھا، پھر وہ بہادر بھی تھا، جری بھی تھا، دانا بھی تھا، حکیم بھی تھا، حاکم اور عادل سپہ سالار اور سلطان بھی تھا۔ اور دوسری طرف سب سے بڑی آپ کی ولادت باسعادت کی رات 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات اتنی بڑی محفل سجاتا کہ اس سے بڑا کوئی تصور نہ کر سکتا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ پھر اس محفل میں علماء کو بلاتا، حفاظ کو بلاتا، قراء کو بلاتا اور پھر ثنا خوان کو بلاتا، ایک ایک کر کے خوبصورت خلعتیں انہیں پہناتا، ان کی خدمت کرتا، ان کو الگ الگ مسند پر بٹھاتا، پھر عصر ظہر سے عصر تک کے لیے سب سے پہلے ایک صوفیاء کے لیے ایک محفل سماعت اس کا اہتمام کرتا، اور وہ بھی ہوتے اور خود بھی رقص کرتا، ان کو بھی وجد طاری ہوتا، یہ بھی وجد میں ہوتا۔ جب اس کیفیت سے نکلتا تو پھر دوسری محفل میں داخل ہو جاتا، ہر شہر میں لنگر لگا دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ضیافت کا اتنا بڑا اہتمام ہوتا کہ ہر جگہ حرمین شریفین سے لے کر پھر جہاں جہاں اس کا بس چلتا وہاں حضور کے لیے لنگر کھول دیتا۔ پھر ہر سال اس کا معمول یہ ہوتا کہ 12 ربیع الاول کے دن جتنا اس کے بس میں ہوتا وہ فرنگیوں سے بہت بڑی تعداد میں قیدیوں کی رینسم منی پے کر کے آزاد کرواتا اور کہتا آج تجھے حضور کی خاطر آزاد کیا، آج تجھے حضور کی خاطر آزاد کر دیا۔ اس کی زوجہ کہتی ہیں پھر وہ جلسے کرتا، طرح طرح کے کھانے لگواتا اور ہر طرح کی منزلوں پہ ہر طرح کے مہمانوں کو الگ الگ صرف کر رہا ہوتا۔ اس کی زوجہ، ان کا نام ربیعہ تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ سلطان کر رہا ہوتا تھا مگر جب اس کے تن کو دیکھتے تھے تو 5 درہم کا ایک لباس پہنا ہوتا تھا،
میں نے پوچھا سلطان یہاں لاکھوں دینار خرچ کر رہے ہو، اپنے لباس کے لیے تجھے صرف 5 درہم کا ایک قمیص ملتا ہے۔ وہ کہتا تھا ربیعہ کیا اس پر میں خوش نہ ہو جاؤں کہ اپنے لیے 5 درہم رکھ لوں، اپنے مصطفیٰ کے لیے پوری کائنات تقسیم کروں۔ ہر سال محفل میلاد پر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 3 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا، 3 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں حرمین شریفین کے راستے میں پانی کی 30 ہزار دینار کی سبیلیں لگایا کرتا تھا۔ پھر وہاں پر ابن کثیر نے کہا کہ یہ یاد رکھو کہ یہ جو 3 لاکھ دینار ہے یہ 800 سال پہلے کے ہیں۔ اب اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ پھر کیلکولیشن کی گئی، پتا چلا کہ ایک محفل میلاد پر وہ 9 ارب روپے لگایا کرتا۔ پاکستان کی کرنسی میں 3 لاکھ دینار کو کنورٹ کریں تو خدا کی عزت کی قسم وہ 9 ارب روپے بنتے ہیں جو ایک حضور کی ولادت باسعادت کے لیے وعدہ کرتا۔ ہم تو لگا کر گنتے ہیں، اس نے گننا کیا تھا؟ اس نے تو بچایا ہی 5 درہم کا ایک لباس تھا۔ اس نے کہا جو کچھ ہے حضور کا ہے، جو بچ گیا وہ ایک لباس۔ ابو خطاب بن دحیہ کلبی 604 ہجری میں ان کا وصال ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں شام اور عراق کے اور عرب کے علاقوں کے سفر پر نکلا اور اس سفر کے دوران مجھے اربل سے گزرنے کا موقع ملا، تو کہتے ہیں وہاں مجھے بادشاہ سلطان مظفر الدین ابو سعید کوکبری کا بڑا ذکر سنا تھا، چرچا تھا۔ میں اس کے شہر میں داخل ہو گیا تو اس کی ملاقات کا موقع مل گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کتاب لکھی تھی التنویر فی مولد البشیر النذیر، میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ سلطان آپ کے سامنے حضور کی ولادت باسعادت پر جو کتاب لکھی ہے پڑھ کے سنانی۔ وہ فرماتے ہیں ہم 6 نشستوں میں وہ کتاب پڑھ سکے اور 6 نشستوں میں مکمل کی، اور جب وہ کتاب مکمل کی تو 1000 دینار مجھے دیکھ کر مجھے چومنے لگے۔ امام ابو شامہ 665 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کہ اللہ رب العزت نے در حقیقت اس اربل شہر کو جو سلطان مظفر الدین ابو سعید کی برکت سے بابرکت ہو گیا، وہ کہتے ہیں جب میں داخل ہوا اس میں ایک خاص سرور اور کیف مجھے ملا، اس شہر میں کوئی مجھے خاص سکون ملا، ایک راحت ملی، ایک انبساط کی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک ایسا سرور اور سکون ملا۔ میں حیران ہوا تو جب کسی سے پوچھا کہ اتنا سکون اس شہر میں کیوں ہے تو کہنے لگے یہ مظفر الدین ابو سعید کا شہر ہے اربل، اس کا سلطان وہ ہے۔ پوچھنے لگے اس کی خاص بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خاص بات یہ ہے وہ حضور کے میلاد باسعادت پر اتنا خرچ کرتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ خدا اسے دیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت ہر سال میلاد النبی کے موقع پر میں نے فرحت اور مسرت کے لیے ایسے ایسے صدقات اور خیرات کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے جو میں نے کسی عرب و عجم میں نہیں دیکھے۔ اس حد تک میں نے تعظیم کرتے ہوئے انہیں دیکھا، حضور کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا، حضور کی شان بیان کرتے ہوئے دیکھا، حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہوئے دیکھا۔ گویا ہر شخص اللہ کے حضور شکر بجا لاتے ہوئے دیکھا، سجدے میں دیکھا، نیکی کرتے ہوئے بھی دیکھا، خدا کے مناتے ہوئے دیکھا، خدا کی خاطر صدقہ و خیرات دیتے ہوئے دیکھا، اور حضور کے مجسم رحمت سمجھتے ہوئے حضور کی خاطر سب کچھ قربان اور وارتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا ان پر بھی اسی سلطان کے کرم کا اثر ہے کہ جیسے اپنے سلطان کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے یہ بھی ہو۔